الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میرے پیارے پیارے بچوں، بیٹیاں اور مائیں بہنیں، نوجوان ساتھی، بزرگ حضرات اور ہمارے علماء کرام اور مدرسے کے ذمہ دار مفتی صاحب، صابر صاحب اور سبھی بزرگوں بھائیوں، جس مقصد کے لیے ہم سب جمع ہوئے تھے وہ مقصد تو لگ بھگ پورا ہو گیا۔ بچوں کا جلسہ تھا، بچوں نے جلسہ پیش کیا اور سب نے بہت اس سے میں کہوں گا کہ مٹھاس بھی حاصل کی اور ثواب بھی حاصل کیا۔ تو بچوں کو مبارکباد اور بچوں کے والدین کو مبارکباد، بچوں کی ماؤں کو مبارکباد، ہماری بیٹیوں کی ماؤں کو مبارکباد کہ حضرت مفتی صاحب اور یہ مدرسہ الحمدللہ بہت خدمات انجام دے رہا ہے اور بچے اچھی تیاری کر رہے ہیں، اور میں بچوں کے لیے دعا کروں گا کہ وہ تعلیم کی انتہا تک پہنچے، یعنی جو دینی تعلیم کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہوتی ہیں وہ ہماری بیٹیاں بھی حاصل کریں اور بیٹے بھی حاصل کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو گرچہ چین جانا پڑے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اگر دور دراز کے ملکوں میں بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ تو آپ بچوں سے اور بچیوں سے پوچھوں گا کہ یہاں کی جتنی تعلیم ہے اس کے بعد باہر پڑھنے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ بولو، باہر بڑے ہو کر ہاں عالم بنو گے، مفتی بنو گے، قاضی بنو گے اور جو بھی بنو، لیکن ڈگری مکمل حاصل کرو گے۔ بولو، کرو گے نا؟ ہاں، یہ بات ہوئی۔ اور ان ماؤں بہنوں کو بھی قربانیاں دینی ہوگی کہ اپنے لختے جگر کو تھوڑے دن باہر بھیجنے کی تیاری کریں، 10-20 سال باہر بھیج دیں۔ مثال کے طور پر ہمیں دارالعلوم دیوبند کا تو آپ سب نام سنتے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند تو پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا نا، یہاں تو دارالعلوم دیوبند نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے مدرسے ہیں یہ سب اس کے شاخیں ہیں، یہ سب اساتذہ کرام جو ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے لوگ ہوں یا جمعیت علماء ہند کے لوگ ہوں، وہ سارے تانا بانا جو ہے دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہماری بیٹیوں کے لیے بھی بہت سارے ادارے ہیں، دیوبند میں بھی ہیں اور ملک بھر میں ہیں، تو ماؤں بہنوں کو اس کی قربانی دینے کے لیے جانا چاہیے۔ نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دین کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ علم حاصل کرو گرچہ چین جانا پڑے، یہ بھی فرمایا کہ ہر ماں اور بہنوں پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا تب تک علم حاصل کرو جب تک کہ قبر تک علم حاصل کرو۔ تو اس میں بھی آپ حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس حدیث کو روح سے کیا ہر دن کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پتہ چلے گا نہیں کرتے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان مسلمان بچے تو رات میں پٹیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بھوپال کے پٹیوں کی تو بڑی مثالیں مشہور ہیں، یہاں بھی بیٹھے رہتے ہوں گے۔ میں پوری طرح سے پابندی نہیں کرتا ہوں کہ آپ بالکل نہ بیٹھے، تھوڑی بہت دوستی ٹھیک ہے، لیکن گھر جا کر ماں باپ کی خدمت بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں۔ اماں ہو تو ان کی پیروں کو دبائیں، خدمت کریں، ہر وقت نہ بیٹھے رہیں۔ تو یہ تبدیلی بھی آنا چاہیے۔ یہ سب کے ہاتھ میں موبائل آ گیا آج کل اور گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، مفید چیزیں بھی ہوتی ہیں،
واز بھی ہوتی ہے، تقریر بھی ہوتی ہے، قرآن بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں لغو چیزیں بھی ہیں. تو لغو سے بچیں، اچھی چیزوں کو پکڑیں، فالتو چیزوں سے بچیں. ہماری بہن بیٹیاں بچیں. میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کبھی کبھی نوجوانوں کو سارا دن دیکھتے رہتے ہیں اور دوسرے دن ان سے پوچھو کہ کل جو دیکھا تھا وہ یاد ہے؟ کہتے کچھ یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں. کیا فائدہ ہے اسے وقت ضائع کرنے سے؟ وقت ضائع نہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں، اپنی حیثیت کو بڑھائیں، اپنے ہنر کو بڑھائیں. اور دوسری ایک نصیحت اور کروں گا، اپنی تندرستی کو بھی بڑھائیں. ایکسرسائز بھی کریں، ورزش بھی کریں، ورزش کا نظام بنائیں. جس طرح سے انسان کے لیے ہوا، روشنی، پانی، مکان، کھانا ضروری ہے، اسی کی طرح سے انسان کی ورزش بھی ضروری ہے. ورزش پہ آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا. المؤمن القوی خیر من الضعیف. جو مومن قوی ہوتا ہے وہ ضعیف سے، کمزور سے بہتر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت میں قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زیادتاً فی العلم والجسم، وہ علم میں بھی وسیع تھے اور جسم میں بھی وسیع تھے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت آدم سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہم ان سب کے ماننے والے ہیں. ایک تو غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا. نہیں، اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا. اسلام تو آدم علیہ السلام سے آج تک ہے. اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے. وہ آخری نبی ہمارے لیے. اس سے پہلے جتنے نبی انبیاء کرام تشریف لائے ہمیں ایمان لانا ان پر فرض ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہم ہر بچے کو پڑھاتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا رہے گی اسلام رہے گا. یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. تو اس سے پہلے کون تھے؟ ابراہیم کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ جن کی یاد میں ہم حج کرتے ہیں، جن کی یاد میں ہم قربانی دیتے ہیں. اماں ہاجرہ کون تھی؟ بی بی ہاجرہ کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ سب انبیاء اسلام کے ماننے والے تھے، اسلام کے پیغمبر تھے. اور بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کے نام قرآن پاک میں بتایا گیا ابھی کہ 27 انبیاء، لیکن آتا ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء ہوئے ہر قوم میں، ہر زمانے میں. آخری نبی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. بہت سارے جھوٹے دعوے داروں نے دعوے کیے باطل. آپ لوگوں کو وہ بھی واقفیت ہونا چاہیے. بہت سارے جھوٹے ہوئے. مرزا غلام احمد ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کو اسلام سے خارج کیا گیا، قادیانی کہلاتے ہیں. ایک ایران میں بہاؤاللہ ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسلام سے خارج. ایسے بہت سارے جھوٹے نبی ہوئے اور ان کی جھوٹی دکانیں زیادہ نہیں چلی. الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہے اور قیامت تک بلند ہوگا. اور جب تک دنیا میں یہ قرآن پڑھنے والے موجود ہوں گے، جب تک نماز پڑھنے والے موجود ہوں گے، اسلام کی سربلندی ہوگی. لیکن میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ کو مسجدوں کو بھرنا ہوگا. آپ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، آپ اذانیں دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں لوگ، آپ مسجدوں کو کیوں نہیں بھرتے؟ عید یہ حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے، کیا جس طرح کی نماز فرض فجر کی ہے، کیا اس طرح کی نماز فرض عید کی ہے؟ نہیں ہے نا؟ پوچھئے. تو عید کے دن تو آپ کا لاکھوں کا مجمع، سارا شہر جاگتا ہے. اور باقی دنوں میں ابھی رمضان مبارک آئیں گے
تو سارے لوگ انشاءاللہ جاگ جائیں گے. اچھا ہے, خوشی کی بات ہے. رمضان شریف آتا ہے, آنے کو ہے, سب جاگ جائیں گے, مائیں بہن بیٹیاں. لیکن رمضان کا مہینہ تو ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی تربیت کے لیے ہوتا ہے. یہ 30 دن کی جماعت میں چلے گئے تو اس لیے بھیجا جاتا ہے نا کہ آپ پورے سال اس پہ عمل کریں گے. آج سے یہ طے کر لیجئے کہ رمضان شریف آئے گا, آنے والا ہے, آیا ہی ہے انشاءاللہ. ان دنوں میں اگلے مہینے رمضان سب ہوں گے, لیکن رمضان جیسے پھر پورے سال رہیں گے ہم لوگ. اور قرآن پاک, یہ قرآن پاک کا جلسہ ہے. ان بچوں نے پیاری پیاری نعتیں پڑھی, پیاری پیاری نظمیں پڑھی. خالی جو ہمارا نوجوان نے جو قرآن پڑھا, بہت پیارا قرآن پڑھا. کیا ہم سب کا فرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے, اللہ کے نبی آج آپ کے پاس کوئی خط ہو, کوئی مکان کی رجسٹری ہو, کوئی ٹیلی گرام آئے, کوئی کاغذ پہ آپ کے دستخط کرائے, تو آپ کیا اس کو نہیں پڑھوائیں گے؟ اگر آپ کو وہ زبان نہیں آتی ہوگی تو کسی زبان والے سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی اس خط پہ کیا لکھا ہے, ضرور پوچھیں گے نا. تو آپ کے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے, آپ کو ناظرہ بھی نہیں آتا اور آپ اس کے پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے, عربی سیکھنے کی آپ کوشش نہیں کر رہے. جیسے تھے ویسے ہیں. ارے بھائی آپ کو یہ موبائل نہیں آتا تھا تو آپ نے سیکھ لیا, آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی تھی تو آپ نے سیکھ لی, اور چیز آپ کو نہیں آتی تھی تو آپ نے سیکھ لی. تو قرآن پاک کو پڑھنا فرض ہے. یاد رکھیے, قرآن جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنا بھی فرض ہے. آپ حضرات طے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب کے وہاں بچے آتے ہیں, آپ بھی آئیے اور انتظام ہوگا. مفتی صاحب اگر ہم سے کہیں گے لائیے کہیں اور انتظام کر دیجئے, کیا جائے گا انشاءاللہ. سب نوجوان اور سب مائیں بہنیں طے کریں. آج اس مجمع میں ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہوں, ابھی پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ یاد ہے, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آدھا مجمع ہوگا جس کو نماز جنازہ یاد نہیں ہوگی. آپ اپنے من میں سوچئے, دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے, کبھی کبھی چھوٹی مجلس ہوتی تو ہاتھ بھی اٹھوا لیتا ہوں بڑے پیار سے, تو تحقیق ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ کتنے لوگوں کا ایسے ہوں گے جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. تو کیا آپ طے نہیں کر سکتے آج کے دن کہ ہم صبح مولوی صاحب کے پاس آئیں گے؟ آئیے صبح ان کے پاس اور لکھوائیے ان کے پاس نام. بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بچوں کی نہیں. بچے تو پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ پڑھیں گے, یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم. لیکن جو بڑے ہیں, نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, مائیں بہنیں ہیں, اور اگر ان کو قرآن پاک نہیں آتا ہے تو آخرت کی فکر کریں, اور انشاءاللہ مفتی صاحب کوئی نظم ان کا بھی بنائیں, لکھوائیے. شرم مت کیجئے, بالکل شرم مت کیجئے. شرم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ آئیے, لکھوائیے اور درج کروائیے کہ مجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا ناظرہ, اور اگر پڑھنا آتا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, اور ترجمہ آتا ہے تو عربی زبان سیکھیں گے. ہماری زبان عربی ہے, ہم ہماری زبان سے محروم کر دیے گئے, ہم خود محروم ہو گئے. آج بات اردو کی کرتے ہیں, اردو تو اس ملک کی زبان ہے, ہم سب بول رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن زبان تو ہماری عربی ہے. جنت کی زبان عربی ہے, جنتیوں سے جو مکالمہ ہوگا وہ عربی زبان میں ہوگا. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے قبر میں سوال پوچھا جائے گا, فرشتے آپ سے سوال عربی میں پوچھیں گے. آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے. آج کے جلسے کی کامیابی الحمدللہ تبھی میں سمجھوں گا کہ یہاں اس محلے کے, اس بستی کے سارے لوگ جن کو ناظرہ قرآن نہیں آتا ہے, مائیں بہنیں بھی, وہ مفتی صاحب کے پاس آئیں بغیر کسی شرم کے اور نوٹ کرائیں, اور انشاءاللہ اس کا انتظام ہوگا. اور اگر اس رمضان سے پہلے آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ رمضان تک تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. پہنچیں گے نا؟ بولیے, زور سے بولیے, زور سے بولیے, بڑے بڑے بولیے, پیچھے سے بھی. ہاں, ایک تحریک شروع کر دیجئے. دیکھو ایک بات یاد آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بھی کرونا پھیلتا تھا
تو بیماروں کو بھی ٹیکا لگتا تھا اور اچھوں کو بھی ٹیکا لگا جا رہا تھا نا، لگ رہا تھا نہیں لگ رہا تھا؟ تو یہ جو دین کے خلاف جو بیماری ہے نا، یہ بھی بیماری ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ سمجھ نہیں رہے؟ تو ایسے ماحول کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ آج حجاب کے اوپر اعتراض کرنے کی بات ہو رہی ہے، آج ٹوپی اور داڑھی کے اوپر ہے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم اس پر زیادہ طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہماری بہنیں عمل کریں گی، طاقت کے ساتھ عمل کریں گے، نوجوان عمل کریں گے، اور اس کا جواب امن سے، شانتی سے، بھائی چارے سے، پیار سے ہم دیں گے۔ ہمیں ہندوستان میں مکمل آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، ہمیں اسلام کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے، ہمیں اپنی شناخت کے ساتھ، ہمارے کلچر کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہماری اپنی جو تہذیب ہے اسلامی، بہت سے لوگ ایک تہذیب کی بات کرتے ہیں، نہیں، ہندوستان میں گوناگوں تہذیب ہوتی ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، ہمیں اپنے اسلام پر چلنے کی آزادی ہے۔ ہم اپنی مکمل شناخت کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کریں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، ہماری بہنیں کالجوں میں جائیں گی، یونیورسٹیوں میں جائیں گی، لیکن ہماری شناخت ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ یہی اسلام ہے۔ لاکھ دشمن اس کو مٹانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن مٹ جائیں گے۔ اچھے لوگوں کا ملک ہے، اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، زیادہ اچھے لوگ ہیں، چند لوگ سربراہ ہوتے ہیں جو ملک کی فضا کو اور ملک کی حکومتوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں سدبھاونا کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ہندو بھائی جو اچھے بھائی ہیں، زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کو گلے لگانا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ بھائی عارف مسعود صاحب نے کیا کہا ابھی؟ مدن سے ان لوگوں کو، تبلیغ والوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہمارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کورونا کے اندر ملک کی خدمت کی۔ جمعیت علماء ہند نے کروڑوں روپے کا راشن بغیر کسی تفریق کے ملک کے اندر بانٹا ہے۔ اس بھوپال کے اندر ہماری ٹیم نے کروڑوں کا سامان مدھیہ پردیش میں غریبوں کو، ہر مسافر کو، جو لوگ لٹے پٹے جا رہے تھے، جو لوگ پیدل جا رہے تھے، جو گاڑیوں میں جا رہے تھے، سب کو بلا تفریق ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کریں گے۔ ہم بہت شدت کے ساتھ، ہم اہل وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ تو وطن سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ وطن میں رہنے والوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، وہ دیش دروہی ہے، اور حکومتوں کو ان کا نوٹس لینا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ ہمارا ایک کام ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے اندر کوئی تفرقہ مت پیدا کیجیے، اگر تفرقہ ہے تو اسے ختم کر دیجیے، اللہ کے واسطے آج ختم کر دیجیے، ابھی ختم کر دیجیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اور ملک کا نام دنیا میں روشن ہے، ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن ہے۔ اگر ملک کی بہت ساری خوبیاں ہیں تو اس ملک کا نام تبلیغی جماعت سے بھی روشن ہے، اس ملک کا نام دارالعلوم دیوبند سے بھی روشن ہے، اس ملک کا نام جمعیت علماء ہند سے بھی روشن ہے۔ یہی چند سلسلے نااہل لوگوں کو کھٹکتا ہے، اور ان کی کھٹکن کا جواب یہ ہے کہ ہم شدت کے ساتھ اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، آگے ترقی کریں گے۔ ہر نوجوان، ہر بچہ، بزرگ نمبر 1 بننے کی کوشش کریے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں سب اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم کے ساتھ۔ یاد رکھیے، دینی تعلیم نہیں ہوگی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر لی تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوا، اور دینی تعلیم کے ساتھ سب حاصل کر لیا تو ہو گیا۔ یہ میری ایک ہی بات کرتے ہیں صدر جمعیت علماء، ہاں وہ تو ہوں میں، لیکن ساتھ میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا سینئر ایڈوکیٹ بھی ہوں، یاد رکھیے گا۔ ہاں، تو میری دنیاوی تعلیم بھی بہت ہے، سمجھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں ایسے ہی لوگ تیار ہوں۔
ہر فیلڈ میں میرے ڈاکٹر ہوں. امریکہ کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں سارے نمازی انتظار کر رہے تھے. ایک صاحب بڑی تیزی سے آئے اور نماز پڑھائی اور چلے گئے. تو انڈین لوگ موجود تھے, بڑے حیران ہو کے پوچھا بھائی امام صاحب بڑے کرو فر سے آئے اور ایک دم چلے گئے. کہا کہ نہیں, امام نہیں, یہاں کے چیف سرجن ہیں, آپریشن چھوڑ کر آئے تھے, آپریشن میں فوراً جانا تھا اس لیے نماز پڑھائی اور چلے گئے. مجھے ایسا امام چاہیے, ایسا انجینئر چاہیے, ایسا ڈاکٹر چاہیے جو دوا دے تو دوا کے دینے کے وقت کہے کہ یہ گولی فجر بعد اور یہ گولی ظہر بعد اور یہ تو گولی مغرب بعد. ایسا مجھے ڈاکٹر چاہیے. آپ تیار کیجئے, راستے کھلے ہوئے پوری دنیا میں. آج تو علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے جیسے ہوا مفت, پانی مفت, روشنی مفت, اسی طرح سے علم دین کا حاصل کرنا بھی مفت. آپ جتنے بڑے ادارے میں جانا چاہتے ہیں, پوری دنیا میں علم کی تعلیم کے بے شمار ادارے, علم دین کی تعلیم کے بے شمار ادارے ہیں جن میں مفت تعلیم دی جاتی ہے. آپ کو ہمت کرنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے فارغ کریں. مائیں بہنیں اپنے لخت جگر کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے, دینی تعلیم کے لیے تیار ہو جائیں. مفتی صاحب سے مشورہ کریں, اور جتنی تعلیم یہاں ہوتی ہے بھئی اس کے بعد بھی تو پڑھنا ہے نا. بھئی یہاں جتنی عمر تک ہوگی مفتی صاحب کے پاس وہ پڑھائیں, آپ بے شک پڑھائیں, اور اس کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کریں. پورے ملک میں ادارے ہیں, میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر آپ ملیں گے تو میں سینکڑوں کی لسٹ دے دوں گا, مفتی صاحب کو بھی معلوم ہے. لیکن تیاری کریں, اور ایک وقت بھی اب ضائع نہ کریں. اب پٹیوں پہ ذرا بیٹھے نا, تو پٹیوں پر بھی بیٹھ کر یہی بات کریں علم کی, 2 ہی بات 3 بات کریں. پیسہ کیسے کمائیں, علم کیسے حاصل کریں, اور تندرستی کیسے بنائیں. واٹس ایپ کے یہی گروپ ہونا چاہیے. بس فجر میں کون اٹھائے گا سب کو, اس کا گروپ بننا چاہیے. کاروبار کا مشورہ ہونا چاہیے. تجارت وہ بھی ضروری, پیسہ ہوگا تو سب کام ہوتے ہیں نا. اور کثرت, آپ سنتے ہوں گے کچھ لوگوں کی شاخائیں لگتی ہیں, رات کے اندھیرے میں لگ جاتی ہیں, ایکسرسائز کر کے گھر چلے جاتے ہیں. سنتے سب ہیں آپ لوگ. تو کسی دشمن کی بھی, مخالف کی بھی اگر کوئی اچھی بات معلوم ہوتی تو سننا چاہیے نا. آپ تو فجر میں نہیں اٹھتے. آپ کی مسجد میں مغرب پہ جو تعداد ہوتی ہے وہ فجر میں نہیں ہوتی. مجھے صاحب بتائیے, اب ٹھیک کر لیجئے, آج سے ٹھیک کریے انشاءاللہ. کتنے ہی بجے سوئیے لیکن صبح نماز کی پابندی کر لیجئے, پھر بھلے سو جایا کریے. اور عید کا نظارہ پیش کر دیجئے سال بھر, دیکھیے انقلاب آئے گا. آپ کے بزرگوں کو تو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی, ہاں کوئی تبلیغی جماعت میں نہیں نکلے. ان کو تو دیکھ کر لوگ ایمان لائے, ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. ہندوستان میں اسلام یہ بادشاہوں سے نہیں پھیلا. یہ جتنے جو بڑے بڑے گزرے ہیں نا, ان سے تو نقصان ہوا ہے, ان سے نقصان ہوا. پھیلا ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے, پھیلا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے, پھیلا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے. اسلام پھیلا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ہر شہر میں اللہ کے بندے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور آج بھی ہیں. ہاں ولایت سے خالی نہیں ہے, آپ بھی بن سکتے ہیں. ہاں, اور آپ پہ بھی بیٹھے ہوں گے بہت سارے, یہ سمجھ لیجئے میری بات کو اشارہ, آپ بھی بن سکتے ہیں. نبوت کے دروازے بند, ولایت کے دروازے نہیں بنے, بند ہوئے. ابھی ہماری مائیں بہنیں تو بہت آسانی سے بن سکتی ہیں. کیوں؟ وہ تو کماتی نہیں ہے, ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کہاں سے لائیں, کہاں خرچ کیا. شوہر کما کے دیتا ہے تو حلال ہوا نا ان کے لیے. اب انہیں تھوڑی سی اللہ اللہ کرنی ہے, بس پابندی کرنی ہے قرآن کی, نماز کی, تلاوت کی. ارے پھونک ڈالیں گی تو انشاءاللہ تب بیماری ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو کافی وقت ہو رہا ہے. میں تو سچ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہمت بھی نہیں تھی, کچھ بات کروں گا, لیکن یہ مفتی صاحب کو ٹھوک رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, تو کچھ باتیں میں نے کی.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدرسہ خوب ترقی کرے، مدرسے کی خوب ترقی ہو، فیض کا دریا بہے، بہت لوگ یہاں سے علم حاصل کریں اور اس بستی میں بھی نور پھیلے، بستی میں امن ہو، شانتی ہو، بھائی چارہ ہو، امن ہو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ ہم کوئی ہندو بھائی کے بھی کسی بہن کو بھی تکلیف ہو، اس کی تکلیف میں بھی کام آئے، اس کے دکھ درد میں بھی کام آئے، یہی انسانیت ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر رو گیا۔ انسان کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو بنی آدم کیا ہے؟ اور دوسری ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بہترین امت بنا کر بھیجا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ آپ کو تو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ برائی کو ختم کریں، اچھی بات کی دعوت دیں۔ تو دعوت دینے والے میں تو کوئی برائی ہونی نہیں چاہیے، موٹی سی بات ہے۔ تو ہماری مثال تو ایسی ہونی چاہیے، دور سے دیکھ کر کہیں یہ ڈاکٹر جا رہے ہیں، یعنی انسانوں کے ڈاکٹر، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے، برائی کو مٹانے والی قوم ہے یہ مسلمان۔ آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، شراب کی دکانوں میں بھی شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے آپ کے لوگ ملتے ہیں، جوا خانوں میں بھی آپ کے لوگ ملتے ہیں۔ جو یہاں اگر ہو کوئی تو وہ توبہ کرے، اور کسی کو معلوم ہو تو اس سے توبہ کرائے، اس کو سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے۔ حکومت سے کہتے ہیں ہم شراب خانے بند کر دیجئے، وہ بند نہیں کرتے، تو ہم تو کر لیں کوشش، ہم تو کوشش کر لیں، وہ خود بند ہو جائیں گے۔ ہوتے جب لوگ شراب پینے نہ جائیں گے تو خود بند ہو جائیں گے۔ ہندوؤں کو بھی سمجھائیں کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے، سود سے بچنا چاہیے۔ جو دیتا ہے وہ تو مجبوری میں دیتا ہے، لیکن جو لیتا ہے وہ تو ظلم کرتا ہے، تو ایسا ظلم سے روکا گیا ہے اسلام میں۔ سود لینا مکمل حرام ہے، سود سے بچے۔ میں سود لینے والوں پہ خاص طور پر کہہ رہا ہوں، ہر بستی میں ایسی اطلاعات ملتی ہے کہ کچھ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، غریبوں کی مدد کریں، بغیر سود کے ادھار پیسہ دیں گے تھوڑا سا۔ مجھے نہیں معلوم کون ہے یہاں پر، لیکن رپورٹ ہے ہر بستی میں ایسا ہوتا ہے، غریب ٹھیلے والے مزدور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہم برائیوں کو مٹانے والی قوم ہیں، ہم برائیوں کو ختم کرنے والی قوم ہیں اور اچھائیوں کو پھیلانے والی قوم ہے۔ یہ مدرسوں کا مقصد صرف یہی ہے، دین کی دعوت کا مقصد یہی ہے، جمعیت علماء کی مضبوطی کا مقصد یہی ہے۔ ہمیں اتحاد کے ساتھ جماعت کو بھی مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم ضرورت پڑنے پر اپنی آواز کو بلند کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع تو شاندار بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کافی سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر دیر ہوتی ہے تو پھر نماز میں خلل ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنی ماؤں بہنوں سے سب سے دعا گوں اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے اور دین کے ساتھ ہمیں دین کا داعی بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، دین پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔